ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه وبعد۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج حیدرآباد میں خصوصاً ہماری شادیوں پر ایک نظر ڈالنے سے یہ بات بالکل واضح طور پہ ثابت ہوتی ہے اور سامنے آتی ہے کہ ہماری شادیوں کو دور دور تک اسلام سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ اکثریت ہماری شادیاں ایسی ہیں جن کے اندر ہم ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کس طرح توڑا جائے اور کس طرح اللہ کو ناراض کیا جائے اور کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع نہیں کی جائے۔ یہ صرف آپ کو کچھ نمبرز میں فگرز دوں گا کہ گزشتہ سال یعنی 2014-2015 میں صرف حیدرآباد شہر کے اندر شادیوں پر 4,000 کروڑ روپے شادیوں میں خرچ ہوئے۔ تو شادیوں کا خرچ جو ہے وہ 4,000 کروڑ روپے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا آپ 4,000 کروڑ ایک پیپر پہ لکھیے، دیکھیے کہ کتنے صفر لگتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت آپ میں سے ہم میں سے 4,000 کروڑ کا نمبر ہم لکھ بھی نہیں سکتے، اور یہ نمبر صرف شادیوں میں حیدرآباد شہر میں فقط گزشتہ سال یعنی 2014-2015 میں خرچ ہوا۔ یہ خرچ شادی خانوں کا کرایہ اور شادی کے کھانوں کا خرچہ، بس یہ دو چیزوں میں 4,000 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ لازم بات ہے کہ زیور پہ جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، کپڑوں پہ جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور جو مختلف دعوتیں گھروں میں ہوتی ہیں اس شادی کے عنوان سے، اور دوسری ساری جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا تو کوئی اندازہ کر بھی نہیں سکتا، اور یہ اس کے جو فگرز ہیں، اس کے جو اخراجات ہیں یہ کتنے ہیں یہ معلوم کرنا تو محال ہے یا ناممکن ہے۔ تو مگر صرف یہ اگر آپ لے کے چلیں کہ شادی خانوں پر اور شادی کے کھانے کے خرچ کے پیسے کتنے ہوئے تو 4,000 کروڑ۔ اب میں آپ سے نہیں کہتا کہ 4,000 کروڑ کو آپ صفر کر دیجئے گا، مگر 4,000 کروڑ کو اگر آپ نے 3,000 کروڑ کیا، یعنی کہ 1,000 کروڑ روپے آپ نے فری کر دیے، اس کے اندر سے کم کر دیا، اور وہ 1,000 کروڑ روپے اگر رفائی کاموں میں لگائے جائیں تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے غریبوں کے پیٹ میں کھانا پہنچے گا، کتنے غریب بچوں کے اسکول کی فیس دی جا سکے گی، کتنے جو غریب دواخانوں میں ہیں جو بل نہیں پے کر سکتے ان کی بلیں پے کی جا سکتی ہیں، اور کتنے بیوائیں ہیں اور کتنے مساکین ہیں جن کی امداد اور مدد کی جا سکتی ہے، اور کتنے مقروض ہیں جن کا قرض ادا کر کے جو سودی قرض کے جال میں وہ پھنسے ہوئے ہیں اس جال سے ان کو رہا کیا جا سکتا ہے، اور بھی مزید خیر کے کام کیے جا سکتے ہیں۔ صرف 1,000 کروڑ یعنی 4,000 کروڑ کو اگر آپ نے 3 کیا، ایک چوتھائی اگر آپ نے کم کی، اور اگر آپ کو اللہ نے توفیق عنایت فرمائی کہ 4 کے آپ نے 3 کے بجائے آپ نے 4 کے 2 کیے، یعنی 2,000 کروڑ فری ہو گئے یا 3,000 کروڑ فری ہو گئے، تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں کتنا رفائی کام ہو سکتا ہے۔ یقیناً اس شہر کے تعلق سے ہی نہیں بلکہ آگے بھی اس پیسے سے ہندوستان کے مسلمانوں کو اور دوسروں کو بھی کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور اس فائدے کی وجہ سے مسلم ملت کو کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور آپ کو یہ خرچ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کتنا بڑا اجر آپ کو انشاءاللہ اس چیز سے مل سکتا ہے، یہ خود اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، مگر بشرطے کہ ہم یہ چیز کریں۔ اب رہا مسئلہ جو ہم نہیں کرتے، تو ایک تو یہ فگر آپ کو میں نے دیا 4,000 کو، ایک اور فگر سن لیجیے گا کہ ڈیکن ہیرلڈ جو بنگلور کا اخبار ہے تو انہوں نے ایک سروے کیا کہ ڈیورس ریٹ ہندوستان کے اندر کہ مختلف کمیونٹیز کا ڈیورس ریٹ کیا ہے، اور وہ جب انہوں نے کیا تو ایک عجیب و غریب بات ہمارے سامنے آئی۔ ان کا جو سروے پبلش ہوا کہ مسلمانوں کا جو ڈیورس ریٹ ہے یہ باقی لوگوں سے سب سے زیادہ ہے، یعنی نمبر 1 ڈیورس ریٹ ملک میں یہ مسلمانوں کا ہے، ہندوؤں سے بڑھ کے، سکھوں سے بڑھ کے، عیسائیوں سے بڑھ کے مسلمانوں کا ریٹ سب سے بڑھ کے ہے۔ دوسری چیز نہ صرف بڑھ کے ہے مگر مسلمانوں کا ریٹ جو دوسرے جو کمیونٹیز کا ریٹ ہے اس سے 3 گنا بڑا ہے،
کہ جیسا مثال کے طور پر ان کے پاس اگر ایک ہے تو ہمارے پاس 3 ہے. اب یہ آپ سوچ کے دیکھیں کہ کتنا بڑا وبال جان ہے, کتنی بڑی مصیبت ہے کہ ہمارے گھروں میں بیٹیاں ہماری ڈیورس ہو کے طلاق ہو کے آ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں. کئی گھروں میں آپ خود جانتے ہیں کہ 22 سال 23 سال کی عمر میں بچی کو طلاق ہو گیا اور وہ گھر آ گئی, کبھی اس کے ساتھ بھی ایک بچہ بھی ہوتا ہے اور وہ گھر آ گئی, اور وہ لڑکی 20-22 سال کی اس کی عمر ہے, شادی ہوئی, سال 2 سال میں طلاق ہو گیا, وہ گھر آ گئی. جب سے لے کے وہ مرے دم تک وہ بالکل ایک بیوہ کی طرح زندگی گزارتی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیورس لڑکی جو ڈیورس ہو گئی اس سے پھر ہم شادی بھی نہیں کرتے, حالانکہ یہ شریعت کے خلاف ہے. ایسا کرنا, اس طرح سے ترک کرنا شریعت کے خلاف ہے, ہم کرتے. تو ایک تو شادی کے اندر خرچ, فضول خرچ اتنا کہ سب سے بڑا پرابلم آج مسلمانوں کا 2 عجیب پرابلمز ہیں. ایک بڑا پرابلم ہمارے پاس شراب خوری کا ہے, اور دوسرا بہت بڑا پرابلم ہمارا سودی لون قرض لے کے اور اس کے سود کے جال میں پھنسنے کا. اور سودی لونوں کا قرض کا ایک بہت بڑی وجہ یہ شادی بیاہ ہے کہ شادی بیاہ کے خرچے ہم نے ایسے بڑھا لیے کہ سود کے سوا لوگوں کے پاس چارہ نہیں, اور یہ لوگ سود لے کے شادی کرتے ہیں اور پھر اس میں پھنسے ہوئے رہتے ہیں. دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے شادی کو, نکاح کو عزت بخشی, اور اللہ نے اس کو اپنی نشانی قرار دیا. سورۃ الروم کی آیت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ میری اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے تمہارے لیے ازواج پیدا کیے, یعنی بیوی اور شوہر, ازواج تم میں سے تمہارے لیے ازواج پیدا کیے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ ان میں تم سکون پاؤ, آپس میں سکون پاؤ. اور اللہ نے کہا کہ تم دونوں کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت اور رحمت کو رکھا ہے, مودۃ و رحمہ, محبت کو اور رحمت کو رکھا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ یقیناً اس کے اندر نشانیاں ہیں ان کے لیے جو کہ سوچ سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو اپنی سائن اور اپنی نشانی قرار دیا, اور یہ ایک سمجھے کہ یہ جو نکاح کا جو عمل ہے اس کو اللہ نے بہت بڑی عزت بخشی. تو لہذا جب نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے تحت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جاتا ہے تو یہ اسلام کے اندر ایک عبادت کا عمل ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ کیا تو اپنی خواہش کے لیے جاتا ہے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اجر عنایت فرماتے ہیں. تو اس تعلق سے مگر شرط کیا ہے کہ اللہ کے احکامات کے تحت ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. یہ تو ہو نہیں ہو سکتا کہ نکاح کا نام تو نکاح ہے مگر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات توڑے جا رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے, تو پھر تو اس کے اندر کوئی خیر ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے, ترمذی شریف کی حدیث ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں, تو یہ جو خطاب ہو رہا ہے وہ نوجوانوں کی طرف مخاطب ہے, اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے نوجوانوں, تم میں سے جو بیوی کو سپورٹ کر سکتا ہے, بیوی کو تمہارے پاس اتنا مال ہے کہ تم شادی کر سکتے ہو, تو کہا کہ شادی کرو, کیونکہ اس سے نظر کی حفاظت ہوتی ہے. اور جو ایسا نہیں کر سکتا ہے, یعنی جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ شادی کرے, تو وہ روزے رکھے, کیونکہ روزے رکھنے سے انسان کی جو مادی خواہش ہوتی ہے وہ کنٹرول میں رہتی ہے, کم ہوتی ہے. تو یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. تو اس سے ایک بات سامنے آ گئی, کئی چیز آتی ہیں مگر سب سے بڑی بات اس میں یہ سامنے آتی ہے کہ شادی کرنا
اور شادی کرنے کا کرنا چاہنا اور شادی کرنے کی ذمہ داری یہ مرد کی ہے. یہ شادی کرنا یا شادی کروانا نہ تو عورت کی ذمہ داری ہے، نہ عورت کے جو ولی ہیں، عورت کے ماں باپ وغیرہ ہیں، نہ ان کی ذمہ داری ہے. ان کی یہ ہمارے پاس اس کا الٹا ہو گیا کہ عورتوں کے جس کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ بڑے پریشان پھرتے ہیں کہ بھائی بچی کی شادی نہیں ہو رہی، ہم کیسے کریں، کیا کریں، کہیں سے ایک دولہے کا انتظام کریں، کہیں سے آدمی کا انتظام کریں. یہ تو ان کی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسلام نے اس پریشانی سے بیٹی کے ماں باپ کو اور عورتوں کو بری کر دیا کہ یہ تمہارے فکر کی بات ہی نہیں ہے، تم پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مرد کا کام ہے، جب مرد کو شادی کرنا ہوگا تو تمہارے پاس پیام بھیجے گا، اور اس وقت تمہارا کام یہ ہے کہ تم پیام کو صحیح طریقے سے دیکھ کر کے اور اس پیام کو یا تو قبول کرو یا پھر دوسرے پیام کا انتظار کرو. اس کے اندر طریقہ کیا ہے، کیا چیز ہم کو دیکھنا ہے؟ تو یہ بھی حدیث ہے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورت کو 4 چیزوں کے لیے عورت سے شادی کی جا سکتی ہے. یعنی شادی کرنے کے وقت عورت میں جو 4 چیزیں لوگ نکات دیکھتے ہیں، یہ 4 چیزیں یہ ہیں کہ ایک تو اس کی مالیت کیا ہے کہ مالدار ہے یا نہیں ہے، دوسری چیز یہ دیکھتے ہیں کہ کس خاندان سے ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے، تیسری چیز خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، اور چوتھی چیز دینداری کو دیکھتے ہیں. یہ 4 چیزوں کا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ بھئی 4 چیزیں عموماً لوگ شادی میں اور جب بیوی کو دیکھتے ہیں یا شوہر کے لیے کے پیام کو دیکھتے ہیں تو یہ 4 چیزوں کو، بھئی مالدار ہے یا نہیں ہے، کس خاندان کا ہے، اور خوبصورت ہے یا نہیں ہے، اور چوتھی چیز دیندار ہے یا نہیں ہے. یہ کہہ کے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ دینداری کو سبقت دو، دینداری کی وجہ سے شادی کرو. سب سے پہلے یہ دیکھو کہ دیندار ہے یا نہیں ہے. اب دیندار اگر ہے اور کہا کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، اور کہا کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اگر دیندار ہے تو پھر دیندار اگر ہے تو پھر یہ دیکھو کہ اس کا حسب نسب کیا ہے، کون سے خاندان کا ہے، مالدار بھی ہے یا نہیں ہے، جو بھی ہے، مگر سب سے پہلے دینداری. اس کی دیکھیے اتنی بڑی حکمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی، سارے اقوال میں ہے، اسی طرح اس کے اندر بھی ہے کہ جب آدمی مرد ہو یا عورت جب اللہ ہی کی نہیں مانتا، جب اللہ کی نافرمانی کرنے میں اسے کوئی تکلف محسوس نہیں ہوتا، جب اللہ کی نافرمانی آرام سے کر لیتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اس کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، سنت کو توڑنا اس کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، تو ایسا آدمی مرد ہو تو اپنی بیوی کی خدمت اور اپنی بیوی سے محبت کا سلوک اور بیوی کو اچھے طریقے سے کیسے رکھے گا؟ اور اگر عورت ہے تو وہ مرد کی خدمت اور اس کی دیکھ بھال کیسے کرے گی؟ جب اللہ ہی کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہے تو عورت کو مرد کو راضی کرنے کی فکر کہاں سے آ جائے گی، اور مرد کو عورت کو راضی کرنے کی فکر کہاں سے آ جائے گی؟ یہ لوگ تو یہ ایسے لوگ تو وہ عباد اللہ نہیں ہیں، عباد النفس ہیں، اپنے نفس کے غلام ہیں. اللہ تعالیٰ کے بندے اس معنی میں نہیں ہے کہ جو ماننے کے معنی آتے ہیں، تو جو اپنے نفس کا جو بندہ ہے تو پھر وہ تو اپنے نفس کی جو اس کی نفسانیت پہ چلے گا، جو چاہا کرے گا، جیسا چاہے بولے گا، جس طرح چاہے سلوک کرے گا. تو ایسے شخص کے ساتھ شادی اگر آپ نے کی تو آپ کی شادی خیر و برکت سے بھری ہوئی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ خوش کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینداری کو دیکھو اور دینداری کو سبقت دو تاکہ اس کا پکا ہو جائے کہ دیندار شخص ہے. اب دیندار شخص جب ہے تو بیوی سے سلوک اچھا اس لیے کرے گا کہ اللہ راضی ہوتے ہیں. بیوی اگر دیندار ہے تو شوہر کے ساتھ سلوک اچھا اس لیے کرے گی کہ اللہ راضی ہوتے ہیں. جب اللہ کو راضی کرنے کا مادہ اور اس کے اللہ کو راضی کرنے کی جو فکر ہو جائے انسان کے اندر تو پھر انسانوں کے ساتھ آپس میں اچھا سلوک کرنا، اچھے اخلاق ہونا یہ لازم ہے کیونکہ اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں. مگر جب اللہ ہی کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہے تو پھر آپس میں زیادتی بھی ہو سکتی ہے، بدتمیزی بھی ہو سکتی ہے، اور حقوق بھی پامال کیے جا سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے. تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ حالانکہ دوسری چیزوں کے لیے بھی لوگ دیکھتے ہیں اور اس میں دیکھنے میں کوئی عیب نہیں ہے، حرام نہیں ہے کہ آدمی حسب نسب کو دیکھے اور پیسے کو دیکھے اور خوبصورتی کو دیکھے. اس میں یہ کوئی غیر واجبی بھی نہیں ہے اور کوئی ممنوع بھی نہیں ہے. مگر دیکھو دینداری کو سب سے پہلے، اس کے بعد میں ان چیزوں کو دیکھو. دیکھیے کسی بھی
معاشرے میں جو مالدار لوگ ہوتے ہیں یہ مالدار لوگ اس معاشرے کے صدر اور سردار مانے جاتے ہیں. کہیں بھی کسی معاشرے میں ایک عمومی چیز، ایسا نہیں کہ کوئی سردار اپنا کہتا ہے، مگر یہ عمومی چیز ہے. تو جو عام لوگ ہیں، جو ہمارے جیسے اوسط درجے کے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، تو یہ لوگ مالداروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ جو بھی اپنا کرتے ہیں تو گھر بھی بنائیں گے تو بھئی یہ بڑا آدمی کا ہے، اتنا بڑا گھر ہے، اس میں سے یہ کیا، خیر ہم پورا تو نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، مگر ہم گھر، اس کا کچھ ایک شباہت تو ہمارے گھر میں رہے، اس کے گھر کے جیسا ہمارا گھر ہو جائے. یا پھر آپ فیشن میں دیکھیے، لوگ جو کپڑے پہنتے ہیں، جو ہیئر کٹ کراتے ہیں، جو کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں وہ فلاں اس کا کیسا ہے، اس کا کیسا ہے. تو مالداروں سے ایک معاشرہ بنتا ہے. مالدار جو ہے وہ معاشرے کے سردار سمجھے جاتے ہیں. تو اس کے اندر ہمارے پاس یہ خرابی ہو رہی ہے کہ چونکہ مالداروں کے شادیاں اور شادی کے جو شادی منانے کے جو طریقے ہیں وہ آج اتنے فضول خرچی میں جم گئے ہیں کہ اوسط درجے کے لوگ بھی اور غریب لوگ بھی ان کی برابری کرنے کی کوشش میں خود اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ اس کی ڈائریکٹ ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، مالداروں پہ ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے مگر انڈائریکٹ ذمہ داری تو ہے. اگر آپ نے یہ ان کے لیے نمونہ نہیں قائم کیا ہوتا تو شاید وہ لوگ نہیں کرتے. اب چونکہ آپ لوگوں نے نمونہ قائم کیا ہے تو لہذا یہ لوگ اس کے اندر سبقت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کا وجہ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس تو فاضل پیسہ رکھا ہوا بھی ہے، ان کے پاس نہیں ہے، تو یہ قرض میں پھنس گئے. تو آج سب سے بڑا انڈیٹڈنس جو قرضداری کے اندر لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ شادیوں کے فضول خرچوں میں ہے. دوسری چیز بڑی رنج کی بات یہ ہے کہ اکثر جو پریشر پڑتا ہے مردوں پر، وہ پریشر گھر کی عورتوں کی طرف سے پڑتا ہے کہ یہ بھی کرنا ہے اور وہ بھی کرنا ہے اور یہ خریدنا ہے وہ خریدنا ہے اور وہ کپڑوں کا اس کا. تو پریشر کی وجہ سے پھر وہ مرد جو ہے وہ قرض لیتا ہے اور کیا کیا کرتا ہے. اس کی وجہ سے وہ ساری چیزیں عمل میں آتی ہیں. اور یہ ساری چیزوں کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ دوسرے کے اوپر اپنا ایک ڈھرا جمانا چاہتے ہیں، دوسروں کو دکھاوے کے لیے آپ یہ کام کرتے ہیں. حالانکہ آپ بھی خود جانتے ہیں کہ چاہے آپ کچھ بھی کریں، آپ سے زیادہ کرنے والا بھی موجود ہے. تو آپ کس کو دکھا رہے ہیں اور کس کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کوئی امپریس نہیں ہو رہا. صرف یہ ہو رہا کہ ایک خرابی جو معاشرے میں ہے، یہ خرابی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو یہ جو اسراف ہے اور فضول خرچی ہے، یہ اتنی بڑی خرابی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضول خرچی کرنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو شیطان کے بھائی اللہ نے قرار دیا. اخوان الشیاطین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً جو اسراف کرنے والے ہیں، جو فضول خرچی کرنے والے ہیں، یہ شیاطین کے بھائی ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ یقیناً شیطان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کفران نعمت کیا ہے اور اللہ سے اس نے کفر کیا ہے. تو آپ سوچ کے دیکھیے کتنی سخت وعید ہے، کتنی سخت وارننگ ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے بھائی قرار دیا. اب دیکھیے اسلام کا طریقہ ہے، شریعت کا، کہ جس عمل سے دو قسم کے گناہ ہیں. ایک گناہ ایسا ہے کہ جو کہ ذاتی ہے اور معاشرے پہ شاید اس کا اتنا اثر نہیں پڑتا ہے، مگر دوسرا گناہ ہے جس سے معاشرہ پورا خراب ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آدمی نے چوری کیا تو اس سے معاشرے پہ اتنا اثر نہیں پڑتا. اثر تو ہر چیز پڑتا ہے، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے، مگر اتنا نہیں بنسبت اس کے جب آدمی رشوت لیتا ہے یا آدمی سودی کاروبار میں کاروبار کرتا ہے یا کاروبار میں پھنستا ہے تو اس کا معاشرے پر اثر پڑتا ہے. اس لیے سود کے کاروبار کے تعلق سے، سود کے لینے دینے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا. آپ سوچ کے دیکھیے اتنا بڑا اعلان اللہ کی طرف سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اللہ نے کہا کہ یہ سود کا کام نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے نبی کی طرف سے جنگ کا اعلان قبول کرو. تو یہ اتنی بڑی چیز اللہ نے کیوں فرمائی؟ اس لیے فرمائی کہ اس سود سے جو معاشرے کے اندر کرپشن پھیلتا ہے بہت بڑی چیز ہے، تو معاشرہ پورا بگڑ رہا ہے. تو اسی طرح سے جو فضول خرچی ہے، تو فضول خرچی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سخت وعید کہ شیطان کے بھائی اللہ نے قرار دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ فضول خرچی سے سارے معاشرے کے اندر جو کرپشن پھیلتا ہے کہ ایک غلط چیز میں، غیر شرعی چیز میں لوگ آپس میں ریس کرتے ہیں اور ایک سے بڑھ کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی خرابی اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کرنے والے لوگوں کو شیطان کے بھائی اللہ نے قرار دیا. آپ سوچ کے دیکھیے کہ آپ اور ہم اس کو
یہ چاہیں گے کہ ہم اس آیت کے مستحق ہوں کہ فرشتے ملائکہ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جب پیش کرے جائیں تو ہم شیطان کے بھائی کے نام سے پیش کرے جائیں. سوچ کے دیکھیے. اس کے اوپر مزید چار چاند لگانے والی چیز یہ ہے جہیز. اب ہمارے پاس تو عجیب و غریب طریقے سے جہیز مانگا جاتا ہے. کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ دولہے والے جو ہیں وہ دلہن والوں سے کہتے ہیں صاحب ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے, ہم کو کچھ بھی نہیں ہونا, خالی آپ 5000 لوگوں کی دعوت کر دو. اب سوچ کے کچھ بھی نہیں ہونا تو یہ ہے, کچھ ہونے کا رہا تو کیا کرتے تھے کہ اللہ کو معلوم. اور یہ 5000 لوگ, میں یہ کوئی فرضی نمبر میں نے نہیں کیا, میں یہ باقاعدہ میں سن چکا ہوں ایسی چیزوں کو. تو کہا 5000 لوگ, 5000 لوگوں کی دعوت تو 50 لاکھ روپے ہوتا ہے. ایک اندازہ میں کہتا ہوں 1000 روپے کا اگر پلیٹ آپ لگاؤ شادی خانہ اور وہ تو 50 لاکھ روپے ہو گئے. اگر اس کا آدھا بھی آپ کرو تو 25 لاکھ روپے ہو گئے. کس کو کہا 25 لاکھ روپے نے؟ کوئی 25 لاکھ کما کے دے گا, پتہ لگتا ہے کتنی محنت سے 25 لاکھ ملتے ہیں, اور ایک رات میں آپ نے اڑا دی. اور کھانے والا کھا کے بھی پھر اس پہ حرف بول کے گیا, اس کے اوپر کچھ فقرے کس کے ہی گیا. تو اب یہ اس طریقے سے بڑی بے شرمی سے اور بے حیائی سے دولہے والے جو ہیں وہ دلہن والوں سے جہیز طلب کرتے ہیں. ایک اور طریقہ ہم نے سنا, اور میں جانتا ہوں کہ اس سے اور بھی عجیب و غریب طریقے ہوں گے, وہ آپ خود جانتے ہوں گے, پر میرے سننے میں جو ہے کہ ایک دولہے والوں نے دلہن والوں کو دعوت دی, اور وہ جب گھر گئے تو اوپر لے گئے اور ایک کمرہ کھولا, اور وہ کمرہ بالکل اس میں 4 دیوار ہے اور سیلنگ ہے اور فرش ہے اور کچھ نہیں ہے, بالکل خالی کمرہ. کہا کہ صاحب یہ دولہا دلہن کا کمرہ ہے. تو پھر اس کے معنی کیا ہوا کہ یہ تو نہیں ہے کہ دلہن جو ہے وہ پتھر پہ سوئے گی. اس کے معنی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی پلنگ پہ سوئے گی تو پلنگ لائیے, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کرسی پہ بیٹھی تو کرسی لائیے, اور وغیرہ وغیرہ. تو اس کمرے کو آپ بھریے. تو میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ جب ایسا اگر کسی کے ساتھ ہوا تو میں کہتا ہوں دیکھیے اس طرح سے جہیز مانگنے والے جو ہیں یا تو رہزن ہیں, ڈاکو ہیں کہ زبردستی آپ سے جہیز مانگ رہے ہیں, یا پھر بھکاری ہیں, فقیر بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے, گھر خالی ہے, کہتا میرے گھر میں آپ لا کے کچھ فرنیچر رکھ دیجئے. تو میں کہتا ہوں آپ کو اتنے بھی آپ کیوں گئے گزرے ہو گئے کہ اپنی بیٹی کو آپ ایک بھکاری کو شادی کروا رہے ہیں یا ایک رہزن کو ڈاکو کو شادی کروا رہے ہیں, کیوں؟ تو ایسی اگر کوئی ڈیمانڈ ہو تو فوراً وہاں سے آدمی پلٹ کے گھر چلے جائے کہ ہم کو نہیں کرنا ہے, ختم. یہ اگر جب تک ہم نہیں کریں گے تو پھر یہ چیز, یہ جو خرابی ہے, یہ جو خرافات ہیں, یہ جو کرپشن, یہ کیسے ختم ہوگا؟ تو جہیز مانگا جاتا ہے. پھر جہیز کے ساتھ میں ہمارے دوست سنا رہے تھے جو ناٹک ہوتے ہیں اور کیا کیا ہے. خیر میں یہاں پورے یہ چیزوں کو بیان کرنا نہیں چاہتا, مگر انتہائی میں نے رنج بھی ہوتا ہے اور شرم آتی ہے بولتے ہوئے, کیونکہ کرنے والے پھر ہمارے مسلمان ہی ہیں, تو ہم کیا مسلمانوں کی خرابی, ہم برائی ہم کیا بیٹھ کے کریں. تو اس طرح سے یہ جہیز کا مسئلہ ہے. اب اس کے ساتھ میں جو دلہن والوں سے اور دلہن کے خاندان والوں سے جو سمجھے کہ ان سے ڈیمانڈ ہوتے ہیں کہ جو دعوت ہو تو دعوت میں یہ لوازمات ہوں, اور دعوت کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہوں. رخے جو چھپتے ہیں, ایک رخہ دیکھنے کا عجیب و غریب رخے میں نے دیکھا. ایک بار کسی کا رخہ ہمارے پاس آیا, میں سمجھا کسی نے مجھے کتاب بھیجی ہے, اتنا موٹا رخہ تھا. تو وہ رخہ باقاعدہ ڈبے کے اندر, ڈبہ کھولا ہے, اس کے اندر رخہ اور اس کے پورے زر اور کیا کیا, اور پھر اس میں قرآن کی آیات اور یہ اور وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. بے حرمتی ہوتی ہے, شادی آپ کی تو ہو گئی, وہ رخہ کہیں پھینکا گیا, اللہ کے کلام کی آیات کی بے حرمتی ہوتی ہے, کسی کو کوئی فکر نہیں. یہ اچھا. پھر اس کے ساتھ میں جو ہمارے حیدرآبادی شادیوں کے جو رسوم ہیں, یہ جہاں تک مجھے معلوم ہے اور میں سمجھتا ہوں آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے کہ شروع ہوتی ہے یہ منجے سے. اور منجا اسے کہتے ہیں, منجا بٹھانا. تو منجا بٹھانا کیا ہے کہ ہلدی لیپی جاتی ہے, جیسا لگتا ہے مجھے کوئی پکوان ہو رہا ہے کہ پہلے ہلدی لیپو, اس کے بعد میں مرچی لیپو, اس کے بعد میں پتہ نہیں کیا کیا لیپو, پھر اس کو چولہے میں لگاؤ. کیا اللہ رحم کرے توبہ, یعنی باقاعدہ پکوان ہے کہ شادی ہے. تو یہ منجا بیٹھ, تو منجے میں وہ ہلدی لگتی ہے. اس کے بعد میں سانچک میں اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوتا ہے, وہ کچھ ہے کسٹم. اس کے بعد میں مہندی, تو مہندی لگائی جاتی ہے. اور پھر سنگیت ہوتا ہے, آج کل یہ نیا شروع ہوا ہے کہ ناچ گانے کا فنکشن ہوتا ہے, ڈھولکی ہوتی ہے. اور اس کے ابھی تک نکاح نہیں ہوا ہے, نکاح سے پہلے چل رہا ہے سب کچھ. اب اس کے بعد میں سمجھے کہ نکاح, اور جو نکاح ہوتا ہے تو وہ نکاح کا بھی بڑے شادی خانہ لے کے, اور اس میں زبردست عظیم الشان دعوت اس نکاح کے اندر, اور پھول اور کیا کیا اللہ بہتر جانے, اور یہ نکاح ہوتا ہے. اس کے نکاح کے بعد میں دوسرے دن جو ہوتی ہے چوتھی,
چوتھی سے مراد چار تو مگر ہوتی دوسرے دن ہے، تو وہ کیا اس کا کیلکولیشن ہے یہ جو اس کا میتھمیٹکس ہے میں سمجھ نہیں سکا، پر بہرحال دوسری دن چوتھی، اور چوتھی کے بعد میں پھر تیسرے دن ہوا ولیمہ، اور ولیمے کے بعد میں اس کے بعد کے 5 جمعے کے دن 5 جمعہ میں یہ نہیں ہوتا کہ 5 جمعے میں جمعے کی نماز کو آدمی جائے، مگر 5 جمعے میں جمعگی ہوتی ہے، تو 5 دعوتیں ہیں، تو یہ ہماری حیدرآبادی شادی اللہ رحم کرے، اور ہر فنکشن میں ڈنر ہے، ہر فنکشن میں دعوت ہے، ہر فنکشن میں الگ کپڑے پہننا ضروری ہے۔ یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ ہماری بیگمات جو ہے وہ مہندی میں جو کپڑے پہنے وہ شادی میں وہی کپڑا، خدا نہ خواستہ اللہ رحم کرے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو آپ سوچ کے دیکھیے کہ کتنی فضول خرچی اور کتنا کرپشن پھیل رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں سوائے نکاح کے جو کہ سنت کے مطابق کیا جائے، اور سوائے ولیمے کے جو سنت کے مطابق کیا جائے، باقی سارے جو فنکشن ہیں پورے کے پورے غیر اسلامی، پورے کے پورے حرام، اور پورے کے پورے فنکشن ایسے ہیں جس میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کو، اللہ کے غصے کو دعوت دی جاوے، اس کے سوا اس کا کوئی صرف نہیں، مگر ہم کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں ہمارے اکثر لوگ، بھائی میری ایک ہی بیٹی ہے، میں اس پہ پوری خواہشیں پوری کرنی ہے، تو ایک ہی بیٹی ہے لہذا اللہ کو ناراض کرنے کی پوری خواہش پوری ہو جاوے اس شادی کے اندر۔ سوچ کے دیکھ کتنی جہالت کی بات ہے، اتنی انتہائی جہالت کی بات ہے ہمارے مسلمان، اور یہ ہمارا فنکشن یہ ہوتا ہے پورے کے پورے۔ اب یہ سارا جو عذاب ہے یہ دلہن والوں کے سر کے اوپر پڑا جاتا ہے، سوائے ولیمے کے جو ولیمہ دولہے والے کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ولیمے کے اندر بھی جو ہے وہ ایک شوشہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں صاحب ولیمہ جو ہے اس میں ایک صاحب سنا رہے تھے کہ کہا کہ دلہا نے کہا کہ ولیمے کا آدھا آدھا کر لیں گے، بانٹ لیں گے خرچہ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے مہمانوں کو کھلانا ہمارا کوئی ہم کو کوئی خواہش نہیں ہے، بانٹ لیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے صاحب، وہ لوگوں نے کہا اچھا ٹھیک کر لیجیے۔ میں نے کہا کس کے مہمان کتنے آئے؟ تو کہا ہمارے مہمان 500 تھے، ان کے 2500 تھے۔ تو اب یعنی خود کے اپنے مہمان بھی جو ہے پیسہ کسی اور کو دینا پڑا، تو اتنی شرم کی بات ہے، اتنی شرم کی بات ہے، وہی ہم کرتے ہیں۔ اچھا اب اس کے برعکس دیکھیے کہ اسلامی طریقہ کیا ہے، وہ کرنا کیا چاہیے۔ اسلامی طریقہ بڑا سمپل، اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جب مرد شادی کرنا چاہے، اس کے معنی کہ جب اس کے پاس شادی کرنے کی سکت ہو، وسعت ہو، کر سکے، تو وہ اپنا پیام دلہن کے پاس بھیجتا ہے، یا وہ خود بھیجے یا اس کے خاندان والوں نے بھیجا، جو بھی ہے وہ دلہن کے جو ولی ہے، دلہن کے جو والد ہیں، یا والد اگر نہیں ہے تو دادا اور اس کی چاچا وغیرہ جس کے پاس بھی دلہن رہتی ہے، تو وہ پیام ان کے پاس جاتا ہے کہ بھائی ہم شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کی بیٹی سے۔ وہ پیام کو وہ لوگ دیکھ کے اور پھر وہ لوگ آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلہن سے مل کے بات کر کے پھر شادی طے کرو۔ یہ نہیں کہا کہ وہ شادی کے دن دلہن کو دیکھا جائے، ہمارے پاس تو یہ طریقے بھی ہیں کہ نکاح کے دن نکاح وکاح سب ہونے کے بعد میں نکاح کی دعوت میں آخر میں ایک آئینہ لا کے اس آئینے کے اندر وہ دلہن بھی جھانکے گی اور دولہا بھی جھانکے گا، اور وہاں پہ شکل دکھے گی۔ یہ کہاں سے اللہ بہتر جانتا ہے، اور کبھی سننے میں یہ بھی سننے میں نہیں آیا، وہ ہوتا ہوگا کہ جب شکل دیکھی تو چیخے مار کے وہاں سے بھاگ لیا کیونکہ بھائی کس سے شادی کر رہا ہوں۔ تو یہ سب انتہائی بدترین قسم کے رواج ہیں جن کو فوراً دفنانا چاہیے کہ ہم کو ہماری سوسائٹی کو برباد کر رہے ہیں۔ تو اسلام کا طریقہ کیا ہے کہ پیام آپ نے بھیجا، آپ مرد ہے لہذا آپ کا یہ کام ہے۔ تو میں تو ہمیشہ ایک مزاحیہ طور پہ لطیفاً میں کہتا ہوں کہ بھیا پہلے آپ یہ طے کر لیجئے کہ آپ مرد ہیں یا نہیں ہیں، اور مرد اگر نہیں ہے تو شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مرد اگر ہیں تو پھر پیام بھیجنا آپ کا کام ہے کہ آپ ان کے لیے ویٹ نہیں کریں کہ آپ کو پیام آئے، آپ پیام بھیجیں۔ تو پیام بھیجیں، اس کے بعد میں پیام وہ لوگ آپ کو بلائیں گے، آئیے تو جائیے اور دلہن سے مل کے بات کریجئے، اور اکیلے میں نہیں مگر یا تو خاندان ہی میں یا کوئی پبلک جگہ بیٹھ کے آپس میں بات کر کے جو سوالات کرنا ہے کر کے معلوم کیجئے کہ اس کے دولہا دلہن کے عقائد کیا ہیں، طریقے کیا ہیں، رواجات کیا ہیں، گھر کا مسئلہ ماحول کیسا ہے، جو اہم چیزیں زندگی کی ہیں اس کے اوپر آپ کے تاثرات کیا ہیں، ہمارے تاثرات کیا ہیں، یہ سب سمجھ کے آدمی پھر شادی کرے۔ اب جب طے ہو گیا کہ ہاں صاحب مجھے اسی عورت سے شادی کرنا ہے، عورت نے طے کر لیا کہ اسی مرد شادی کرنا ہے، تو پھر مہر کی بات ہو جائے گی، اور مہر طے ہو جائے گا کہ
کہ بھئی اتنا مہر ہے، اور وہ مہر کا پیمنٹ وہ شادی کے دن، نکاح کے دن وہ مہر کا پیمنٹ ہو جائے گا۔ اب طے ہو گیا کہ نکاح فلانی تاریخ کو کرنا ہے، تو نکاح مسجد میں ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اور مسجد میں نکاح ہو گیا، اور پورا ملا کے نکاح کا جو فنکشن ہے نکاح خانی، وہ پورا ملا کے 15-20 منٹ کی بات ہے، اس سے بھی اتنا بھی شاید وقت نہیں لگے، اور خرچہ اس کے اندر بالکل زیرو، کوئی خرچہ نہیں، نہ دلہن کے طرف سے خرچہ نہ دولہے کی طرف سے خرچہ، مسجد میں نکاح ہو گیا، وہ ختم حصہ۔ اب حتیٰ کہ حالانکہ شادی کے دن اچھے کپڑے وپڑے پہننا ہے کہ انسان کی خواہش ہے، مگر اسلام کے اندر اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ یہ نہیں کہ بھائی شادی کے لیے خاص کوئی جوڑا بنایا جائے یا کچھ کیا جائے۔ اگر کوئی نہیں بناتا ہے یا نہیں بنانا چاہتا ہے یا بنا نہیں سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ اس کے روزمرہ کپڑوں میں شادی ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو شادی نکاح ہو گیا، اب اس کے دوسرے دن یا تو اسی دن یا پھر دوسرے دن وہ دولہے کا کام ہے کہ ولیمے کا ایک کھانا کھلائے، وہ چاہے دوپہر میں ہو چاہے رات میں ہو، جیسے بھی اس کی سہولت ہے اس کے حساب سے کھانا کھلائے، اور کھانا کس کو کھلائے؟ اپنے اقارب کو کھلائے۔ اس کی صرف ایک وجہ یہ ہے تاکہ سوسائٹی میں اور لوگوں میں یہ بات معلوم ہو جائے کہ بھائی اس شخص کی شادی ہو چکی ہے اور اس عورت سے شادی، بس اس کا ایک ہی مطلب، تو اس لہٰذا لوگوں کو بلا کر۔ اور نکاح میں ولیمے میں کیا کھلانا ہے؟ جو بھی آپ کھاتے ہیں، تو اس کے اندر بھی کوئی بڑی دعوت کرنے کا مطلب نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اتنی سمپل چیز ہے جو شادی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ نے بتائی۔ مشہور حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، 10 سال مدینے میں بہت بڑے صحابی گزرے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ کچھ چمکیلی چیزیں تھیں، ایک جیسے پاؤڈر ہوتا چمکیلا، تو وہ آپ کے چہرے پہ اور کپڑوں پہ وہ تھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے کل رات میں کل میں نے شادی کی، ایک عورت سے میں نے شادی کی۔ تو اب یہ دیکھیے پہلی بات تو کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کون ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ عشر مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو جنت کی بشارت زندگی ہی میں دی گئی، صحابہ میں کے بہت بڑے جید علماء میں سے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے آپ کی وفات کے وقت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو آپ نے دوسرا خلیفہ طے کرنے کا کام آپ کے سپرد کیا، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا۔ تو اتنے بڑے صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خصوصی صحابہ میں سے، بہت اچھے دوست اور آپ کے بہت اچھے بہت بڑے شاگرد شادی کرتے ہیں۔ تو یہ کہ دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاقاً آپ سے ملاقات ہوئی، تو جب آپ کو دیکھا کہ کچھ چمکیلی چیز تھی تو پوچھا بھائی کیا ہوا؟ تو کہا میں نے کل شادی کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مہر کیا دیا؟ تو کہا کہ اس طرح بتایا کہ ایک نقطہ میں نے سونے کا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت اچھا، آپ نے کہا ولیمہ کرو، اگر ایک بکرا ذبح کر کے بھی کرنا ہو، یعنی کہ چھوٹا سا بھی اگر کرنا ہو تو کرو، مگر ولیمہ کرو، یہ آپ نے کہا، آپ نے ولیمہ کیا۔ اب دیکھیں اس حدیث سے ہم کو کیا واضح ہو رہا ہے؟ ایک تو بات یہ واضح ہو رہی ہے کہ نکاح اتنی عام چیز ہے اور اتنی سمپل چیز ہے کہ اس چیز کے اندر حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود تھے، حالانکہ اتنا قریبی تعلق تھا، تب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس نکاح میں دعوت دینے کی ضرورت کسی نے محسوس نہیں کی۔ جو بھی دلہن والے تھے، جو بھی تھے، وہاں کا وہیں نکاح ہو گیا، معاملہ وہاں کا ختم ہو گیا۔ تو اتنی سمپل چیز ہے، نہیں کوئی بڑی چیز نہیں کہ سارے مدینے کو دعوت دی جاوے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے۔ تو اگر کرتے تو اس میں کوئی خرابی نہیں تھی، میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کیا، اس کے معنی یہ ہے کہ اتنی سمپل چیز یہ تھی کہ آپ نے یہ چیز کہا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے۔ دوسری چیز سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ نکاح کے دن کوئی دعوت نہیں ہوئی، نکاح کے دن کوئی ڈنر نہیں ہوا، کوئی کھانا پینا نہیں ہوا، کیونکہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب تم ولیمہ کرو، اور اس ولیمے کے دن دعوت تھی، ولیمے کے دن جو بھی کھانا تھا وہ ان لوگوں نے کھایا، تو نکاح کے دن تو دعوت بھی نہیں تھی۔ تو یہ دونوں چیزیں بھی ثابت ہو گئی کہ نکاح ایک سمپل چیز ہے، اور نکاح کے دن کوئی دعوت اور کھانا پینا یہ ایک سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ بات اور ہے کہ آپ کا نکاح مسجد میں ہو گیا، پھر آپ گھر گئے اور گھر میں آپ کے کچھ رشتہ دار ہیں اور وہاں پہ آپ نے بیٹھ کے کھانا کھایا، تو الحمدللہ بہت بڑی اچھی چیز ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ مگر دعوت کر کے نکاح کے دن کی دعوت، شادی کی دعوت، یہ اسلام کے طریقے میں سے نہیں۔ تو اب دیکھیے ہم کو کرنا کیا ہے۔
جیسے میں نے کہا کہ یہ جو اسراف کی شادیاں ہیں ان سے کرپشن پھیل رہا ہے، ان سے بڑی تکلیف قوم کو ہو رہی ہے، اور اس کی ذمہ دار جو قوم کے امیر لوگ ہیں یہ اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ آپ لوگ اس کا ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں، اس کا آپ نے ایک طریقہ لوگوں کو آپ بتا رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہم کو ختم کرنا ہے۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ اس میں 3 چیزیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کے خاندان میں یا آپ کے دوست احباب میں جن کے اوپر بھی آپ کا بس چلتا ہے، جن کے اوپر بھی آپ کا انفلوئنس ہے، ان کی اگر کوئی شادی ہو تو آپ کی یا تو خود کی آپ کی شادی یا آپ کے عزیز و اقارب میں کسی کی شادی ہو تو یہ آپ طے کر لیجئے کہ آپ اس شادی میں شرکت اسی وقت کریں گے جبکہ وہ شادی عین کتاب و سنت کے تحت وہ ہو۔ تو صاف پوچھ لیجئے، دعوت بھی آتی ہے، بھئی آپ میرے بیٹے کی شادی ہے، بھائی کی شادی ہے، بہن کی شادی ہے، آپ تشریف لائیے، آپ پوچھئے آپ لوگ شادی سنت کے مطابق کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، صاف پوچھ لیجئے، ان سے پوچھئے کہ شادی میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ تو اگر انہوں نے بتایا کہ شادی میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو آپ بولیے صاف صاف کہ میں اس شادی میں شرکت نہیں کروں گا۔ اور یہ مت کہیے کہ میرا پیٹ خراب ہے، آپ یہ کہیے کہ یہ شادی کے اندر آپ جو کر رہے ہیں یہ اسلام کے خلاف چیزیں ہیں اور اس کے اندر میں شرکت نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت کی ہے، اللہ نے منع فرمایا ہے کہ ایسی جگہ یا ایسی تقریب میں شرکت کی جائے جہاں پہ اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلی چیز کہ خود کی شادی میں کوئی غیر اسلامی اور غیر شرعی کام نہیں ہو اور سنت کے مطابق ہو۔ اور دوسری چیز، اگر آپ کو کہیں دعوت ہو شادی کی تو صاف آپ پوچھ لیجیے گا کہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے تو ضرور جائیے، اور اگر نہیں ہے تو بالکل اس سے اجتناب کیجیے، انکار کیجیے، اور یہ بات کا واضح طور پہ یہ بات کو واضح کیجیے کہ آپ کیوں نہیں آ رہے، بہانہ مت بنائیے، کھلا بولیے صاف صاف، کیونکہ آپ کے بولنے سے شاید لوگوں کو کچھ سوچنے کا وقت ملے، وہ اپنے آپ کو درست کر سکیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ خصوصی میری گزارش ہے اور ادباً آپ لوگوں سے التجا ہے، خصوصاً علماء سے اور خصوصاً جو دانشوران ملت جو کہلاتے ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو افسر ہیں اور کیا کیا ہیں، آپ سے خصوصی میری التجا ہے کہ دوسرا کوئی جائے یا نہیں جائے، آپ مت جائیں، کیونکہ آپ کا جانا اور خصوصاً علماء کی شرکت یہ عوام الناس کے پاس دلیل سمجھی جاتی ہے۔ کئی بار میرے ساتھ ہوا ہے کہ لوگوں نے آ کے مجھے بتایا کہ فلانی شادی تھی، اس میں یہ سارے خرافات ہو رہے تھے، اور اس شادی کے اندر یہ فلاں عالم بھی تھے اور فلاں بھی تھے اور فلاں صاحب بھی تھے جو کہ اتنے بڑے سردار مانے جاتے ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں صاف صاف کہ صاحب اگر یہ غلط ہوتا تو یہ عالم کیوں ہوتے، اتنے بڑے عالم ہیں، اور غلط اگر ہوتا تو یہ تو نہیں آتے، تو ان کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ تو آپ کی اور آپ سے مراد میں مخاطب ہوں علماء کرام سے اور دانشوران ملت سے کہ اللہ کے لیے ایسی شادیوں میں اور ایسے تقاریب میں آپ بالکل شرکت مت کیجیے، کیونکہ اگر آپ شرکت کریں گے تو آپ کی شرکت کو لوگ اپنے لیے ایک دلیل سمجھیں گے اور آپ اس گناہ کے خدا نخواستہ آپ اس کے ذمہ دار ہو جائیں گے اللہ کے پاس۔ اور اگر آپ نہیں گئے اور صاف صاف آپ نے اعلان کیا، ضروری ہے کہ آپ بتانا کہ ایسا نہیں کہ میں مصروف تھا کچھ نہیں اس لیے میں نہیں آتا ہوں، اگر آپ یہ کہیں گے کہ تو یقیناً انشاءاللہ امید ہے کہ لوگوں کو سوچنے کا ایک عنوان ملے گا، سوچنے کا موقع ملے گا کہ صاحب اتنے بڑے عالم نہیں آئے تو کچھ نہ کچھ غلط تو ہے ہی، ہم کو نہیں کرنا چاہیے، تو یہ ضروری آپ سے التجا ہے۔ اب اس کی میں آپ کو ادباً دلیل بھی دے دوں کہ میں کیسے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، تو آیت ہے سورہ مائدہ کی جو آپ جانتے ہیں، جس میں اللہ نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی میں اور تقوی میں اور بر میں اور پاکیزگی میں اور پارسائی میں اور اللہ کو راضی کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور کہا وَلَا تَعَاوَنُوا، اور مدد مت کرو، باقاعدہ حکم اللہ نے دیا ہے لا تعاونوا، کیا مدد مت کرو
گناہ کرنے میں اور اللہ کی نافرمانی کرنے میں اور سنتوں کی کو پامال کرنے میں اور ہر قسم کی خباثت میں اور خرابی میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. باقاعدہ حکم کا صیغہ ہے اور اللہ نے فرمایا مت کرو. اور اللہ نے کہا اللہ سے ڈرو واتقوا اللہ, یقیناً اللہ تبارک و تعالی عذاب میں اور سزا دینے میں بہت سخت ہے, شدید العقاب اللہ نے کہا. تو ڈرا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے کہ تعاون مت کرو اور اس میں کوئی بدکاری میں غلط کاموں میں تعاون مت کرو اور اچھے کاموں میں تعاون کرو. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کس بنا پہ جو علماء ہیں یا جو عقل مند لوگ ہیں تو کس بنا پہ آپ شادیوں میں جا سکتے ہیں جہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ خرافات ہو رہا ہے, جہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ ناچ گانا ہے, باجا بجتر ہے, آپ جانتے ہیں کہ فضول خرچی اور اسراف ہوا ہے, آپ جانتے ہیں کہ کوئی پردے کا اور کوئی زنانے مردانے کا کوئی احترام نہیں ہے اور خلط ملط ہو رہا ہے, آپ مرد اور عورتیں سب اکٹھا ہیں اور یہ ساری جتنی بھی خرافات ہو رہی ہیں آپ سب جانتے ہوئے آپ کس بنا پہ ایسی جگہ جاتے ہیں, جبکہ آپ کے رب نے اور ہمارے رب نے باقاعدہ حکم دیا کہ مت جاؤ, مت کرو. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث ہے جو ہم سب جانتے ہیں, ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائی اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے کہ آپ نے کہا, ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے کہ اگر کوئی غلط کام کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو, اور کہا کہ وَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ, اگر اس میں یہ ہاتھ سے روکنے کی تمہارے میں صلاحیت نہیں ہے اور طاقت نہیں ہے تو اس کے خلاف زبان اٹھاؤ, اس کے خلاف اعلان کرو, بات کرو, اس کے زبان سے اس چیز کو روکو. اور کہا کہ یہ بھی اگر نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم اپنے دل میں اس کو انتہائی بدترین سمجھو. اور یہ آخری چیز جو ہے کہ آپ نے نہ تو ہاتھ سے روکا نہ آپ اس کے خلاف زبان اٹھائے, مگر صرف دل میں اگر آپ نے بدترین سمجھا تو پھر یہ آپ کی ایمان کی حتی آخری درجے کی ایمان کی کمزوری کی علامت آپ نے فرمایا. اب یہ آپ سوچئے کہ اس آخری درجے کی کمزوری والا بھی اگر ایک حقیقت میں اس چیز کو بدترین اپنے دل میں سمجھتا ہے تو بھی وہ اس جگہ کیسے شرکت کر سکتا ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ آپ کہتے صاحب میں کیسے روکوں, ٹھیک ہے آپ نہیں روک سکتے, میں بولوں بھی کیسے, سب بڑے لوگ ہیں جو بھی ہیں خاندان والے ہیں سب بگڑ جائیں گے وغیرہ وغیرہ, میرے میں اتنی قوت نہیں ہے بولنے کی, ٹھیک ہے آپ نے نہیں بولا, آپ شرکت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ دل میں بھی اگر اس کو بدترین سمجھ رہے ہیں تو یہ تو عقل میں سمجھ میں آنے کی بات نہیں ہے کہ آدمی ایک چیز کو بدترین سمجھے اور وہاں پہ پھر شرکت بھی کرے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو آپ بدترین بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. تو اس کا کیا ہے نتیجہ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. آپ کو ہم کو اللہ محفوظ رکھے اور اس قسم کے چیزوں سے اللہ ہم کو بچا کے رکھے. دیکھیے ایک چیز ہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ اسلام نے نکاح کو آسان کیا اور زنا کو مشکل کیا. اسی لیے سوسائٹی میں جب تک یہ چلتا تھا تو سوسائٹی جو ہے وہ صاف ستھری تھی. ہم نے اس کا برعکس کر دیا, الٹا کر دیا کہ ہم نے زنا آسان کر دیا ہے اور نکاح کو مشکل کر دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سے روایت ہے, حدیث ہے جو ترمذی میں ہے اور ابن ماجہ میں ہے اور صحیح حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسے آدمی کا پیام آئے جو کہ دیندار ہو, ایسا آدمی کا پیام آئے جو کہ دیندار ہو اور اس کے اخلاق اچھے ہوں تو اس سے شادی کرو. اور کہا کہ اگر تم ولی ہو بیٹی کے یا بھتیجی بھانجی جو بھی ہے رشتہ دار ہے اس کے اگر ولی ہو تو اس کی شادی ضرور کراؤ اگر پیام ایسا آدمی بھیجا ہے جو کہ دیندار ہو اور اس کے اخلاق اچھے ہوں. اور کہا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر فساد پھیلے گا اور خرابیاں سوسائٹی میں پھیلیں گی. تو آگے وہ اسی طرح سے جو کہ پہلی حدیث تھی کہ آپ نے فرمایا کہ دیندار کو دیکھو, یہاں بھی کہا کہ دیندار کا پیام آیا تو اس سے شادی ضرور کرو. اور یہ مت دیکھو کہ مالدار ہے یا نہیں ہے اور کیا ہے, کیونکہ جو بھی مال و دولت وغیرہ ہے اس کے مقدر کی اللہ تو یقیناً اس کو دیں گے انشاءاللہ, مگر اگر دیندار ہے اچھے اخلاق کا ہے تو اس سے شادی کرو. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا جو امام احمد کی مسند امام احمد میں حدیث محفوظ ہے اور صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہوا ہو.
اب آپ خود سوچیں کتنی پیاری حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہے جس میں خرچ سب سے کم ہوا ہے. تو اب ہمارے پاس اس کا الٹا ہم کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ خرچ ہو, تو سب سے زیادہ اگر سب سے کم خرچ میں اگر زیادہ سے زیادہ برکت ہے تو زیادہ سے زیادہ خرچ میں پھر کیا ہے؟ یعنی کم سے کم برکت ہے اور زیادہ سے زیادہ نحوست ہے. تو یقیناً دیکھیے اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو عین ذمہ داری ہے کہ نکاح شریعت کے مطابق ہو اور سنت کی اتباع میں ہو, اس کی عین ذمہ داری مرد پہ ہے, دولہے پہ ہے, کیونکہ اس کا کام ہے نکاح کرنا, اور اس کے بعد میں دلہن پہ ہے کہ وہ بھی دیکھے کہ صاحب میری شادی وہ جو ہو رہی ہے وہ شادی شریعت کے مطابق ہو اور سنت کے مطابق ہو. اس کا اس ذمہ داری کو اپنے ماں باپ پہ آپ نہیں ڈال سکتے. ماں باپ چاہے جو بولیں یا نہیں بولیں, یہ تو امید ہے انشاءاللہ کہ ماں باپ میں عقل ہے اور دیندار ہیں اور ماں باپ صحیح بتائیں گے. مگر اگر ایسا نہیں بھی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کی طرف سے یا رشتہ داروں کی طرف سے آپ پر پریشر پڑ رہا ہے, تو اس پریشر کو کے خلاف کھڑے ہونا اور اس پریشر کے اندر دبنا نہیں, یہ آپ کا کام ہے. یہ آپ کے مرد ہونے کا, یہ آپ کے جوان ہونے کا, یہ آپ کے عقل مند اور عاقل و بالغ ہونے کا ثبوت ہے. اور اگر آپ عاقل و بالغ نہیں ہیں تو پھر آپ پہ شادی فرض نہیں ہے, مت کیجیے. ذرا بڑے ہو جائیے اس کے بعد شادی کیجیے. بچوں کی شادی تو ہوتی نہیں ہے, تو اگر آپ بڑے نہیں ہیں, بچے ہیں, تو چھوڑ جائیے, شادی مت کریے. مگر شادی اگر کر رہے ہیں جس کے معنی آپ عاقل و بالغ ہیں, عقل مند ہیں اور دیندار ہیں انشاءاللہ, تو یہ بات پہ آپ اڑ جائیے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ بھائی اگر ماں باپ بھی تمہارے اگر اس چیز کا حکم دیتے ہیں کہ جو کہ اللہ کے احکام کے خلاف ہے تو ولا تطعهما, آپ نے اللہ نے فرمایا ان کی اطاعت مت کرو. نافرمانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے, عام طور پہ نہیں, مگر ایسے احکام ماں باپ کے جو کہ شریعت کے خلاف ہوں. ماں باپ اگر آپ کو ایسی چیز کہتے ہیں کہ شرک کرنے کو کہتے ہیں یا کوئی دین کے احکام کو توڑنے کی اگر آپ کو رائے دے رہے ہیں, تو اس رائے کو رد کرنا اور اس رائے پر نہیں چلنا یہ آپ پر فرض ہے. تو سب سے بڑا فرض عین جو شادی کے تعلق سے ہے کہ شادی شرعی طریقے سے ہو, اور یہ فرض عین ہے دلہے کے اوپر اور دلہن کے اوپر, اور اس کے بعد میں ان کے ماں باپ وغیرہ پہ ہے. اب رہا مسئلہ آخر میں ختم کرنے سے پہلے آپ کو اور اپنے آپ کو یہ بات یاد دلا دوں کہ اگر یہ سب کچھ انکار اگر کرنا ہے اور جو خواصت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اسی میں رہنا ہے اور اس بات پہ اصرار کرنا ہے کہ ہم تو اللہ کو ناراض کر کے ہی رہیں گے اور ہم نافرمانی کرتے ہی رہیں گے, اگر یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے تو پھر سن لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا. پہلی بات تو اللہ نے فرمایا سورہ رعد کی آیت, اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ نے فرمایا جل جلالہ کہ ہم کسی کے اچھے سچویشن کو, کسی کی اچھے کنڈیشن کو جب تک خراب نہیں کرتے جب تک کہ وہ خود اپنے کنڈیشن کو خراب نہیں کرتا. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی ہے, آپ کو عزت دی ہے, اس کو برقرار رکھنا ہے تو اللہ کی اطاعت کریں. اگر نہیں کریں گے, اب اللہ کی نافرمانی کریں گے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کنڈیشن کو بدل دیں گے. تو خرابی باہر سے نہیں آتی, خرابی اندر سے ہوتی ہے. تو اللہ تو صاف فرماتے ہیں کہ ہم کو کوئی مزہ نہیں ملتا کہ کسی اچھے خاصے کو برباد کرے. اللہ برباد کسی کو نہیں کرتے, وہ خود اپنے آپ کو برباد کرتا ہے, تو پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ نتیجہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے. دوسری چیز سورہ اسراء سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اور اس کی جو اس آیت کے مخاطب جو ہیں وہ اس کمیونٹی کے, اس معاشرے کے جو سردار ہیں, اس معاشرے میں جو مالدار لوگ ہیں, ان سے مخاطب ہے. جو اللہ نے فرمایا کہ جب ہم کسی بھی شہر کو یا کسی بھی معاشرے کو اگر ارادہ کرتے ہیں کہ اس کو ختم کرنا ہے, تو سب سے پہلے اس کے جو مالدار لوگ ہیں, ان مالدار لوگوں کو حکم ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو. جس کو ہم نے, اللہ نے فرمایا جس کو ہم نے دنیا کی اچھی چیزیں ہم نے دی ہے, وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اللہ نے فرمایا کہ جب
کسی قوم کو اور کسی ملک کو یا کسی شہر کو برباد کرنے کا ہم ارادہ کرتے ہیں تو پہلے ان کے وہاں کے مالدار لوگوں کو حکم ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اور اللہ کی اطاعت کر دیے تو برباد نہیں ہوتے ہیں۔ مگر جب وہ اطاعت نہیں کرتے ہیں حکم کے ملنے کے باوجود، جب ان کو ڈرانے والے ان کو ڈراتے ہیں تو ڈرانے والوں کو وہ الٹا ڈراتے ہیں اور ڈرانے والوں سے بات نہیں مانتے، تو جب وہ بات نہیں مانتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی پہ تل جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سزا کا جو حکم ہے تو یہ حکم ان کے اوپر لاگو ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو بالکل صف ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، کہ بالکل ان کا نشان، نام و نشان باقی نہیں رہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب ان کو ہم ختم کرتے ہیں تو ایسے ختم کرتے ہیں کہ جیسے کہ وہ تھے ہی نہیں۔ تو اتنی صاف صاف بات ہے کہ حکم ہو رہا ہے غریبوں کو نہیں ہو رہا، حکم مالداروں کو ہو رہا ہے کہ اپنے آپ کو سدھارو اور اللہ کی نافرمانی مت کرو، اور اگر ایسا کرتے رہو گے تو پھر جو عذاب آئے گا تو سب کے اوپر عذاب آئے گا۔ اللہ آپ کو ہم کو عذاب سے محفوظ رکھے۔ آخری آیت سورہ انعام کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ان کو ڈرایا گیا اور ان کو سمجھایا گیا، مگر انہوں نے یہ اللہ کی طرف سے جو ڈرانے والے آئے اور ان کو جو ڈرایا گیا اس کو یہ بھول گئے، اور اس چیز کا انہوں نے انکار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے سے انہوں نے انکار کیا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو پھر آسمان کے دروازوں کو ان کے اوپر کھول دیا۔ اب دیکھیے غور کرنے کی بات ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو نافرمانی کیا اس کو اللہ نے پکڑا، نہیں، اللہ نے کہا ان کو تو ہم نے اور بھی دیا، اور بھی دیا۔ اللہ نے دولت دی، اس دولت کا آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ شادیوں میں اسراف کر رہے ہیں، آپ ریس کے گھوڑے چلا رہے ہیں، آپ ریس میں پیسہ لگا رہے ہیں، آپ شراب پی رہے ہیں، آپ جوا کھیل رہے ہیں، آپ پتہ نہیں اللہ بہتر جانتا کیا کیا کچھ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے دولت دی۔ دولت اس کے لیے نہیں دی، دولت تو رفائی کام کے لیے دی، دولت تو جنت کمانے کے لیے دی، مگر دولت سے ہم جہنم کما رہے ہیں تو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو کمانا ہے تو ہم دیں گے، آپ کو جہنم چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے اور یہ انکار کرتے ہیں اور نافرمانی پہ تل جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر آسمانوں کے دروازوں کھول دیتے ہیں، اور بھی دیتے ہیں، اور بھی پیسہ ملے گا، اور بھی شہرت ملے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب یہ اس کے کھیل کود میں اور اس دولت کو انجوائے کرنے میں اور اس کے مزہ لینے میں یہ بالکل مہو ہوتے ہیں تو اس وقت بغتتاً ایکائک انہیں پکڑا جاتا ہے، اس طرح سے کہ ان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، اور پھر وہ بالکل جیسے کہ ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس حالت میں ان کو اٹھایا جاتا ہے اللہ کے پاس۔ اللہ آپ کو ہم کو اس قسم کی مرگ ناگہانی سے اور اس قسم کی موت سے اللہ آپ کو ہم کو محفوظ رکھے کہ اس طرح کی موت انسان کو کہ جس کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملے، اور اس کی ذمہ داری پوری اس انسان کے اوپر ہے کیونکہ اس نے خود کر لیا یہ چیز۔ اب آخری بات یہ کہ امید ہے کہ آپ کو ہماری بات کو سمجھ میں آئی اور آپ انشاءاللہ اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ لا لیں گے جس میں آپ ہی کے لیے خیر ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ جو غلطی کی اس غلطی سے توبہ کرنا ہے، اور یہ غلطی حقوق و لباد کی غلطی ہے، یہ غلطی دوسروں پہ زیادتی کرنے کی غلطی ہے، یہ اللہ کی طرف نہیں ہے، یہ منسوب بندوں کی طرف ہے کہ جو اگر آپ نے اپنی شادی کے وقت اگر آپ نے جہیز لیا ہے تو پہلا کام آپ کا کرنا یہ ہے کہ اس جہیز کا آج کے سکے میں، آج کے رقم میں اس کا آپ حساب کریں اور وہ پیسہ آپ اپنی بیگم کو دے دیں۔ اور اگر آپ نے سامان آپ نے لیا کہ خالی کمرہ آپ کا بھرا گیا تو اس کا حساب آپ لگائیں کہ آپ کا پلنگ اس زمانے میں جو تھا، اب جا کے اسٹور میں دیکھیں پلنگ کتنے کا ہے، اس کے حساب سے۔ اگر آپ نے موٹر لی تھی گاڑی تو دیکھ لیں گاڑی کیا ہے، اگر آپ نے گھوڑے کی رقم لی تھی تو دیکھیں گھوڑے کی قیمت کیا ہے، جو بھی ہے اس چیز کو آپ واپس اپنی بیگم کو آپ
پیسہ دے دیں، چاہے وہ اپنے ماں باپ کو دے، چاہے استعمال کر لے، اس کی مرضی، مگر یہ پیسہ آپ نے زیادتی سے، یہ پیسہ ناحق آپ نے ان سے، آپ کی بیوی سے اور بیوی کے خاندان سے آپ لیے ہیں، اس کو اگر آپ واپس نہیں کریں گے تو یقین مانیے، اگر ہماری بات میں آپ کو تکلف محسوس ہوتا ہے تو یقین مانیے قیامت کے دن وہ آپ سے وصول کرے گی اللہ کے سامنے، اور وہاں آپ کو بہت مہنگا پڑے گا، کیونکہ وہاں پہ کوئی روپیہ اور ڈالر سکہ نہیں ہے، وہاں پہ تو نیکیاں سکہ ہے، اور ایک نیکی کی قیمت جنت اور جہنم کے بیچ کا فرق ہے، اتنی بڑی چیز ہے۔ تو اس معاملے کو یہیں کہیں رفع دفع کر لیجئے، اور یہ بات ضرور جان کے چلیے کہ حقوق العباد میں بندوں کے تعلق سے اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو بندے کے ساتھ زیادتی کر کے اللہ کو سوری بولنے سے کام نہیں چلتا ہے، اللہ کے پاس توبہ قبول نہیں ہوتی، توبہ تو اللہ کے پاس اسی وقت قبول ہوتی ہے جبکہ یہ حق کا پورا، یہ حق تلفی جو آپ نے کی اس کو آپ نے پورا کیا، وہ جس کا حق لیا اس کو واپس کیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر جس کا حق ہم نے لیا، اور شادی کے تعلق سے نہیں پوچھ رہے تھے، کچھ دوسرے مسئلے میں، کہ پوچھا کہ اگر ہم نے کسی کا حق لیا اس وقت تو کر لیا جو بھی زیادتی ہم نے کی، اب ہم کو عقل آئی، اب ہم کو سمجھ آیا کہ ہم نے جو کام کیا غلط تھا، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں تو آدمی تو مر بھی چکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی تو مر گیا اور اس کے جو ورثہ ہیں وہ چیز ان تک پہنچا دو، یعنی اس حد تک وہ چیز کی اہمیت ہے کہ حق تلفی کا بہت بڑا عذاب ہے، اور حق تلفی جس نے کی ہے وہ بڑا مجرم ہے اللہ کے سامنے۔ تو یقیناً یہ بات مان کے چلیے کہ اگر آپ کو ہماری بات سمجھ میں آ گئی، اور اللہ سے گزارش ہے کہ آپ کو بات، آپ کے دل میں بات اترے اور سمجھ میں آئے، تو آپ جو ہیں وہ جتنا بھی پیسہ آپ نے لیا ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اور اس میں کچھ اضافہ کر دیے تاکہ ہماری طرف سے کوئی غلطی نہ ہو، وہ پیسہ اپنی بیوی کو آپ واپس لوٹا دیجیے، صاف ذمہ داری شادی آپ کی تھی وہ آپ پوری کر دیجیے، یہ ہو گیا ایک کام۔ اس کے بعد میں آپ ان سے معافی چاہیے، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس توبہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش ہے کہ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے اور آپ کی زندگیوں کو برکت سے معمور فرمائے، برکت سے بھر دے۔ دیکھیے آخری بات میں آپ سے یہ کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ہم سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ کیا ہوا، اللہ سوال کریں گے کہ تم نے کیا کیا۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کو کہ اللہ یہ تو ہمارا ایک رواج تھا حیدرآباد شہر میں، رواج کچھ نہیں، رواج جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، مسلمان کے لیے وہ رواج ہے، اس کے سوا کوئی رواج نہیں ہے۔ تو اپنی زندگیوں کو آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر ہم لے کر آئیں، تو پھر زندگیوں کے اندر ہماری برکت بھی آئے گی، خیر بھی آئے گا، اللہ کی رضامندی بھی آئے گی، ہماری دعاؤں میں اثر ہوگا، ہماری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اور اللہ دشمنوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔